خداوند کی ہیکل آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، مجھ میں سب پر سلامتی ہو۔ میرا نام عرفان عارف ہے اور میں یسوع مسیح کا خادم ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیکل ٹی وی، ملک پاکستان اور کراچی شہر سے۔ ہاللیلویا جی، آج جو ہمارا پروگرام چلتا ہے ہیکل ٹی وی کے اندر، وہ چلتا ہے زندگی کی روٹی۔ آمین جی، آج ہم زندگی کی روٹی میں سے سیکھیں گے کہ خدا ہم میں سے جو ڈھونڈتا ہے وہ جب نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے۔ ہاللیلویا، تو ہم کلام مقدس کی طرف چلیں گے۔ جی، ہم نے ایت نامہ میں سے لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب، اس کے ہم 7 پید پڑھیں گے۔ جی، کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ غور سے سنیں۔ اس پر اس نے اس باغبان سے کہا، دیکھ، میں 3 برس سے اس انجیل کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں، جی، اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال۔ پڑھے سنے اور سمجھے جی، ہم جو پڑھ رہے ہیں لوکا کی انجیل ہم نے پڑھی، اس کا 13واں باب، اس کی 7ویں سے ہم نے تلاوت کی۔ جی، جس طرح کہ ہم نے کلام مقدس میں سے تلاوت کیا کہ کیا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں ایک تمثیل ہے۔ یسوع مسیح کی تمثیلوں میں باتیں کرتے تھے تاکہ لوگوں کو بآسانی سے سمجھ آ سکے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو اس لیے یسوع مسیح نے ایک تمثیل دی ہے، ایک بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا کہ ایک جو تھا، یسوع مسیح نے کہا کہ باغبان کے پاس وہ گیا، یعنی کہ جو مالک وہ گیا، اور اس نے کہا کہ بھائی میں 3 برس ہو گئے ہیں، یعنی کہ 3 سال ہو گئے ہیں، اس کے اندر جو درخت تم نے جو لگایا اس باغ کے اندر، اس کے اندر جو درخت کا نام ہے انجیر کا درخت ہے۔ اب اس میں سے میں یہ 3 سال ہو گئے ہیں، میں ہر دفعہ آتا ہوں، ہر سال آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس میں سے شاید کہ مجھے پھل ملے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یسوع مسیح نے کیا کہا تمثیل میں کہ اس نے جب باغبان کو کہا، جو مالی تھا، جو باغ کی رکھوالی کرتا تھا، اور جو مالک تھا اس باغ کا، وہ لایا گیا باغبان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ بھائی تو اس میں محنت تو کر رہا ہے، تو سب کچھ تو کر رہا ہے، مگر یہ درخت ہے جو کہ پھل نہیں لا رہا ہے، جو کہ انجیر نہیں دے رہا، جو کہ ضرورت ہے انجیر کی، اسے اس لیے اس زمین پہ یا اس جگہ پہ لگایا گیا ہے تاکہ کیا کرے کہ یہ درخت دے، تاکہ اس کے ذریعے کیا ہو کہ آگے مزید کام بڑھ سکے۔ یعنی کہ مزید کام سے مراد یعنی کہ اگر ہم ایک درخت لگاتے ہیں، اس وے پہ لگاتے ہیں کہ بھائی اگر یہ انجیر کا درخت ہے یا آم کا درخت ہے، ہم لگائیں تاکہ اس میں سے پھل نکلے، اس کا پھل لے کے ہم کیا کریں، بیچے یا دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ اس کے پھل کو کھائیں اور سے رسودہ ہو۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو کہنے کا مقصد ہے اسی طرح یسوع مسیح نے کہا کہ جو تو نے درخت لگایا ہے وہ کیا ہے، بیکار ہے، بے معنی ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اسی جگہ کو گھیرے ہوا ہے۔ تو اس لیے تو کیا کر، اس درخت کو اب کاٹ دے، کیونکہ میں نے اسے 3 سال دے دیے، 3 سال میں اس نے کیا کیا، پھل نہیں لایا، اس نے کھایا پیا سب کچھ کیا، مگر اس نے کیا کیا ہے، پھل نہیں لایا۔ اس نے صرف اپنی مستی کے ساتھ زندگی گزاری، اپنی عیش کے ساتھ زندگی گزاری، کھانے پینے کے لیے اس نے اپنے آپ کو موٹا تازہ تازہ رکھا ہے اور ہرا بھرا رکھا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کی ایک تمثیل کا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سو جاتے ہیں، بس اپنی زندگی میں مست ہے اور وہ ہرے بھرے تو ہیں، مگر ان کی زندگی میں خدا کا کلام نہیں ہے۔ ہاللیلویا، ان کی زندگی میں خدا کا کلام اگر آتا ہے، اگر ان کی زندگی میں ڈالا جاتا ہے، مگر وہ کیا کرتے ہیں، اس کلام کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ جو کہ درخت ہے، جو کہ خدا نے ہمیں ایک درخت کی صورت میں اس زمین پہ لگایا ہوا ہے تاکہ ہم کیا کریں کہ ایک دوسرے کو اپنے سے کیا کریں، ہرا بھرا کرے، اپنے سے دوسروں کو کیا کرے، تمنا کرے، کس طرح کلام کی صورت میں۔ ہاللیلویا، ضرور۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ کیا ہوا کہ خدا نے سے کیا کہا کہ یہ بے معنی ہے، یہ بے مقصد ہے، اس کا یہاں پہ اس زمین پہ اس مکان پہ رہنا بے معنی ہے، اس لیے کیا کر اسے اکھاڑ اور اسے کیا کر کاٹ دے۔ اسی طرح یسوع مسیح کا کہنا یہی ہے
کہ آج اگر ہم اس زمین پہ پھل نہیں لائے اور یہ پھل جو اگر ہم نہیں لا پا رہے تو کیا ہوگا کہ ایک دن ہم یہاں سے کاٹ دیے جائیں گے۔ جب ہم یہاں سے تو کاٹے جائیں گے اور کاٹنے کے بعد جو درخت ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ آگ کے اندر۔ تو یہاں سے جب ہماری کٹوتی ہوگی اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم جب مر جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم جہنم کی آگ ہو جائیں گے، ہاللیلویہ، کیونکہ ہم پھل نہیں لاتے۔ ہاں، اگر جو درخت پھل لاتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اسے کیا کیا جاتا ہے؟ رکھا جاتا ہے، اس کی اور کاشت کی جاتی ہے، اس سے اور فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور اسے اور اچھے مقام پہ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ کیا کرے؟ مزید اور پھل لائے۔ جو اچھے لوگ ہیں، جو خدا کا کلام، خدا کی خدمت کرتے ہیں، خدا کی باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں وہ جنت کے وارث ہیں۔ پھر انہیں کیا کہ اچھے مقام پر رکھا جاتا ہے تاکہ اور لوگوں کو کیا کریں؟ سیر و سودا کریں، غلط کاموں سے نہیں، اچھے کاموں سے۔ ہاللیلویہ ضرور۔ تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا رسول نے ایک تمثیل میں اس بات کو بتایا، لوگوں کو سمجھایا کہ تم نے کیا کرو؟ اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو اور اپنی زندگیوں کو کیا کرو؟ بدل دو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو اکھاڑ کے، کاٹ کے اور کیا کر دیا جائے؟ پھینک دیا جائے۔ کہاں پہ؟ آگ کی چیز میں۔ تو آج یسوع مسیح ہمیں یہی سکھانا چاہ رہے ہیں، یہی بتانا چاہ رہے ہیں کل ٹی وی کے ذریعے کہ ہمیں اپنی زندگی میں جانچنا ہے۔ ہماری 1 سے لے کر 40 سال، 20 سال، 30 سال، اتنی بھی عمر ہو گئی ہے کہ کیا ہم نے اس عمر کے اندر اپنے درخت، جو ہم درخت ہیں چلتے پھرتے، کیا ہم آج تک پھل لا چکے ہیں؟ کیا آج تک ہمارے سے اگر پھل نکلا ہے تو کتنی زندگیوں نے اس پھل کو کھا کے سیر و سود ہے؟ اب کہنے کا مقصد ہے اچھا پھل بھی ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ غلط پھل ہو۔ تو اس طرح کہنے کا مقصد ہے کہ خدا یسوع مسیح میں یہی چیز سکھا رہے ہیں کہ آج ہم توبہ کریں اور خدا پہ ایمان لائیں، اپنی زندگی کو بدلیں، اچھا پھل لائیں تاکہ خدا ان کا نام ہماری زندگی میں کثرت سے جلال پائے۔ ہاللیلویہ ضرور۔ تو خدا آج کے کلام کو سب کو بڑی برکت دے۔ اگر آپ ہم سے وہ کلام سیکھنا چاہتے ہیں یا بائبل مقدس سے کوئی سوالات آپ کے دل میں ہیں تو آپ لازمی میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھے وائس کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسیج کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے لازمی، کیونکہ میں کیا خدا کو پاک آپ کی لازمی رہنمائی کرے گا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، خدا حافظ۔